ناکامی دراصل کامیابی کے راستے کا حصہ ہے۔ جب تک آپ تیاری نہیں کریں گے تب تک آپ ناکام ہی ہوتے رہیں گے، کیونکہ کامیابی کا انحصار پچھلی تیاری پر ہوتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنے کا واحد طریقہ بری عادتوں کو ختم کرنا ہے۔ اکثر لوگ تمہاری پیٹھ پیچھے باتیں کریں تو اس کا مطلب ہے کہ تم آگے بڑھ رہے ہو۔ آزادی کا مطلب ہے ذمہ داری۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ غصے میں کیا جانے والا عمل ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو ناکامی کا باعث بنتا ہے۔ سب سے بڑی حکمت مہربانی میں ہے۔ خود کو غلط سمجھنے کی تکلیف بھی رب کریم کی جانب سے ملتی ہے، ورنہ لوگ تو غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کے ہونٹوں پر ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے اور خاموشی مسائل سے بچنے کے لیے۔ جس جگہ بھی خوش قسمتی داخل ہوتی ہے، حسد وہاں پر حملہ کرتا ہے، اور جب یہ رخ موڑتا ہے تو غم اور توبہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ دو قسم کی لعنتوں سے بچو، مایوسی اور ذہنی عیاشی۔ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے اور پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ انسان کے پاس زندگی میں دو آسائشیں ہیں، محبت اور موت۔ کاش انسان کا ان دونوں پہ کنٹرول ہوتا۔ زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ہم انسان کی فطری کمزوریاں دبا سکتے ہیں، ان کو کسی حد تک روک سکتے ہیں، مگر ان کا قطعی انسداد نہیں کر سکتے۔ حقیقتاً نیک وہ ہے جو اپنے آپ کو ان لوگوں سے دور نہیں کرتا جن کو دنیا بد کہتی ہے۔ خاموش اور کم گو آدمی کا ہر جگہ استقبال ہوتا ہے۔ منفی سوچ نا امیدی پیدا کرتی ہے، اس لیے جیسے بھی حالات ہوں مثبت سوچیں۔ زیادہ حاصل کرنے کی خواہش میں اپنی جان خطرے میں ڈالنا حماقت ہے۔ تجربہ مفت میں ملنے والی چیز نہیں، اس کے لیے عمر گنوانی پڑتی ہے۔ کامیابی کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ کام میں، دوسرا کھیل کود میں اور تیسرا خاموش رہنے میں۔ جو جوان کبھی رویا نہ ہو وہ وحشی ہے، اور ایک بوڑھا جو کبھی ہنسا نہ ہو وہ بے وقوف ہے۔ محنت سے محبت کرو، کیونکہ اگر آپ اسے فکر معاش یا رزق کے لیے نہیں بھی کرتے تو بھی یہ آپ کے جسم اور دماغ کے لیے صحت بخش ہے۔